بلاول بھٹو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے۔ رکن قومی اسمبلی اور خاتون اول آسرا بھٹو زرداری کا ہنزا میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ کی ملاقات، قراقرم ہائی وے ری الائٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت کو تیز کرنے کا فیصلہ، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سی پیک 2 کے تحت زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زونز اور معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے بعد ایران کے رابطے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان، فرانس، ترکیہ، قطر، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کر لیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا آیت اللہ مجتبی خامنائی امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے عمل میں شامل ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر متفق ہے، ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی موقع پر ان سے ملاقات بھی ہو۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں، غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد سے گفتگو، کہا کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت مستحکم ہوئی، مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں، ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں جن سے ملک کی پیداوار بڑھے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت درآمدی ٹیرف میں مزید کمی کی تیاری، وزارتوں میں اختلافات کے باعث ٹیرف پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس مؤخر، مجوزہ ٹیرف کٹوتیوں پر فیصلہ نہ ہو سکا، وزارت صنعت کا تیز رفتار ٹیرف کمی کے بجائے مقامی صنعت کے تحفظ پر زور، آئی ایم ایف معاہدے کے تحت 5% کسٹم ڈیوٹی سلیب ختم کرنے کا منصوبہ، آئندہ مالی سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیوں میں نمایاں کمی متوقع۔ توانائی بچت مہم کے سلسلے میں نئے کاروباری اوقات کی منظوری، ملک بھر میں دکانیں، مارکیٹس، مالز رات 9 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، شادی ہالز، مارکیز، کمرشل ایونٹس رات 10 بجے تک، ریسٹورانٹس، ہوٹل، سبزی کی دکانیں رات 11 بجے بند ہوں گی، میڈیکل سٹورز، آئی ٹی کمپنیز، تندور، جمز، فیول سٹیشنز پابندی سے مستثنی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات سے قبل سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گلگت آمد نے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان کے عوام ترقیاتی کاموں اور عوامی خدمت کی بنیاد پر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ووٹرز کا رجحان شیر کے نشان کی جانب رہے گا۔ دشمن صرف ہتھیاروں سے نہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈز کے ذریعے بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی میں بیرونی عناصر کا ہاتھ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کا فیصلہ کن جواب دیا جائے۔ بشیر زیب تخریب کاری کی پشت پناہی کر رہا ہے، ملک دشمن عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، بلوچستان کے نام پر علیحدگی پسند سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں کسان کارڈ پروگرام کے 8,32,000 سے زائد کاشتکار مستفید، کارڈ کے ذریعے کسانوں کو زرعی مداخل کی خریداری کے لیے آسان قرضوں اور مالی معاونت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیش رفت پر اظہار اطمینان، کہا کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے، کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں،
معاشی خودمختاری کے ساتھ باوقار زندگی گزارے گا۔ شیخوپورہ میں انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار، خطرناک ملزم کو NLC ناکے پر ڈولفن فورس نے گرفتار کیا۔ کرمنل ریکارڈ کے مطابق ملزم A کیٹیگری کا اشتہاری نکلا، جس کے خلاف صدر شیخوپورہ میں دہشت گردی اور اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں۔ سندھ میں آندھی اور طوفان کے دوران حادثات میں 13 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ نوابشاہ میں طوفان کے دوران مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 50 سے زائد زخمی۔ طوفان کے باعث مختلف مقامات پر سائن بورڈز اور کمزور تعمیرات گر گئیں۔ دادو میں شدید آندھی اور طوفانی ہواؤں کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ ملتان میں آندھی سے شہر گرد آلود، بجلی کا نظام شدید متاثر۔